عمرو عیار ایک لمبے سفر سے واپس آیا تھا۔ وہ کسی دور دراز مہم پر گیا ہوا تھا جہاں اس نے اپنی چالاکی، حاضر دماغی اور جادوئی زنبیل کی مدد سے ایک بڑا خزانہ حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے خیمے میں پہنچا، اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلایا اور خوشی خوشی اسے اپنا خزانہ دکھایا۔ بیوی حیران بھی تھی اور خوش بھی، کیونکہ یہ خزانہ کسی عام جگہ سے نہیں بلکہ ایک جادوئی قلعے سے لایا گیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جو بھی جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن عمرو، جو دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا، وہاں گیا اور اپنی چالاکی اور عقل مندی سے خزانے کے ساتھ بچ کر نکل آیا۔ رات کے وقت جب قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں سو گئے، عمرو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ذاتی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے خزانے کے بارے میں کچھ دیر باتیں کی، پھر تھکن کے مارے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی، مگر اچانک عمرو کی نیند میں خلل پڑا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور ارد گرد نظر دوڑائی، مگر خیمے میں سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے سونے سے پہلے تھا۔ بیوی بھی برابر میں سو رہی تھی۔ عمرو نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ لیٹنے لگا، خیمے کے باہر کسی عورت کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ عمرو چونکا، اس کے ذہن میں کئی خیالات دوڑنے لگے۔ قافلے میں کوئی عورت نہیں تھی جس کی آواز ایسی ہو، پھر یہ کون ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی دشمن چالاکی سے جادوئی چال چل رہا تھا؟ عمرو اٹھا، اپنی تلوار کمر سے لگائی اور خیمے کے پردے کو ہلکا سا ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ارد گرد کا محافظ اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ عمرو نے غور سے چاروں کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، اس نے خود سے کہا اور خیمے میں واپس آ گیا۔ عمرو جیسے ہی دوبارہ بستر پر بیٹھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ سامنے پلنگ کے قریب ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی آنکھیں ملنے لگا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ لڑکی کے سنہرے بال تھے، چہرہ چمکدار اور لباس کسی شاہی خاندان کی نشانی لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور وہ تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ عمرو ابھی اس کی حقیقت جاننے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دربانوں کو آواز دینے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، مگر جیسے ہی اس نے دوبارہ پلنگ کی طرف دیکھا، لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمرو نے اپنے خاص محافظ بونے مبین کو بلایا تاکہ وہ اس راز کی حقیقت معلوم کرے۔ کچھ لمحے پہلے میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا ہو، جیسے کوئی مجھے بیدار کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک مدھم سی آواز کانوں میں پہنچی، جیسے باہر سے کوئی لڑکی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ وہ آواز بہت قریب لگ رہی تھی، جیسے میرے کمرے کے باہر سے آ رہی ہو، لیکن جب میں باہر جا کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، مگر جب میں واپس کمرے میں آیا، میرے بستر پر ایک لڑکی دکھائی دی۔ محافظ بونے کے چہرے پر حیرت کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ وہ پلنگ کے کنارے پر جھک کر کچھ سونگنے لگا، جیسے کوئی پوشیدہ نشانی تلاش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بڑبڑایا، یہ تو جادو کی بو ہے، مگر یہ کوئی عام جادو نہیں، یہ کسی بہت پرانے اور طاقتور عالم کا کام لگتا ہے۔ عمرو، جو اب تک محافظ بونے کی حرکات کو غور سے دیکھ رہا تھا، تیزی سے بولا، صاف صاف بتاؤ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ کیا یہ کوئی جادوئی فریب ہے؟ محافظ بونے نے پلنگ کے قریب زمین کو کھنگالنا شروع کیا۔ آقا، یہ جادوئی نشان کسی ایسی طاقت کا پتہ دیتا ہے جو ہمارے زمانے سے بہت پہلے کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی موجودگی حقیقت میں تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، کسی نے اس پر اپنا جادو چلا دیا۔ عمرو نے سوچتے ہوئے اپنی زنبیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ عام جادو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معمولی فریب ہے۔ کیا تم اس جادو کا سراغ لگا سکتے ہو؟ محافظ بونے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جلدی سے بولا، ہاں آقا، میں کوشش کر سکتا ہوں۔
مگر اس کے لیے مجھے ایک خاص جادوئی سفوف چاہیے جو زنبیل میں ہو سکتا ہے۔ وہ سفوف ہمیں یہاں موجود کسی بھی جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے میں مدد دے گا۔ امرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور مختلف اشیاء کو ٹٹولنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی شیشی نمایاں ہوئی۔ کیا یہی ہے؟ اس نے محافظ بونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے نے جلدی سے تھیلا کھولا، سفوف کو اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور پھر ہلکی سی پھونک ماری۔ سفوف پلنگ کے اوپر جا کر بکھر گیا اور پھر جیسے ہی روشنی مدھم ہوئی ایک دھندلی سی شبیہ ابھرنے لگی۔ امرو اور محافظ بونے نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، دوبارہ نظر آ رہی تھی، مگر یہ ایک عام عکس نہیں تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر نہ کہہ سکتی ہو۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ کوئی پیغام چھوڑ کر گئی ہے، محافظ بونے نے چونک کر کہا۔ امرو نے غور سے دیکھا، لڑکی کے ہونٹوں کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، مجھے بچا لو، میں قید میں ہوں، مجھے بچا لو۔ وہ مسلسل اسی الفاظ کو دہرائے جا رہی تھی۔ امرو کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ جادوئی عکس ہے لیکن اس میں ایک سچائی چھپی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی کہیں نہ کہیں واقعی قید ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اسے کس نے قید کیا اور کیوں؟ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں آقا، اور جادو کے یہ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ کام کسی بہت ہی طاقتور جادوگر کا ہے۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی ورنہ ممکن ہے کہ اس لڑکی کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ امرو نے گہری سانس لی اور اپنی تلوار کی مٹھی مضبوطی سے پکڑی۔ پھر دیر کس بات کی؟ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے اور یہ لڑکی کہاں قید ہے۔ زاکا کا جنگل افریقہ کے جنوب میں پھیلا ہوا تھا، ایک ایسا مقام جہاں خوفناک درندے اور ناقابل یقین خطرات ہر طرف چھپے ہوئے تھے۔ یہاں کے درخت اتنے گھنے اور پھیلے ہوئے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ جنگل میں ہر وقت عجیب و غریب آوازیں گونجتی رہتی تھی، جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو یا گھات لگائے بیٹھا ہو۔ مگر اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں روشنی پہنچتی تھی۔ وہاں درخت ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے اور ان کے درمیان ایک بڑا میدان تھا جو گھاس اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی جگہ ایک تناور درخت کے ساتھ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک حسین مگر زرد روح شہزادی نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں فولادی کرے تھے جن سے موٹی موٹی زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاہت نمایاں تھی، جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہو۔ اچانک فضا میں زوردار دھماکہ گونجا۔ شہزادی ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اس کے سامنے زرد رنگ کی دھند اتر رہی ہے۔ دھند کے پیچھے اسے ایک سایہ ابھرا دکھائی دیا اور جب وہ واضح ہوا تو شہزادی نے اپنی طرف ایک نوجوان کو آتے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت اور شاہانہ لباس پہنے ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکدار تلوار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ایک عجیب مکاری بھی تھی۔ شہزادی نے خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، اشارہ جادوگر، تم یہاں؟ جادوگر مسکرایا، ہاں شہزادی، میں تمہیں آخری بار سمجھانے آیا ہوں۔ 3 دن سے تم اس قید میں ہو۔ جنگل کی وحشت اور خوف تم پر طاری ہو چکا ہوگا۔ اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ شہزادی نے غصے سے کہا، میرا جواب پہلے کی طرح وہی ہے، میں تم جیسے مکار اور ظالم جادوگر سے شادی نہیں کروں گی۔ جادوگر کی آنکھوں میں چمک ایک دم سرد ہو گئی، جیسے کسی سانپ کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور بولنے لگا، یہ تمہاری آخری رات ہے شہزادی، کل سورج طلوع ہونے سے پہلے میں واپس آؤں گا اور اگر تم نے ہاں نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تمہارے خون سے میں اپنی سحر انگیز طاقت کو بڑھاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے جوان رہوں گا۔ شہزادی نے اٹل لہجے میں کہا، تم جو چاہو کر لو، میں اپنی جان دے دوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جادوگر نے قہقہ لگایا، اپنی تلوار کو زور سے گھمایا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ جنگل میں ایک بار پھر پراسرار خاموشی چھا گئی، مگر شہزادی کو معلوم تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ افریقہ کے جنوب میں پھیلے زاکا جنگل کی سیاہ رات
पुरस्कार सन्नाटे में डूबी हुई थी। दरख्तों के पत्तों में हल्की सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई दरख्तों के साए में दबे पांव चल रहा हो। आसमान पर चमकता हुआ चांद जंगल के कुछ हिस्सों पर हल्की रोशनी बिखेर रहा था, मगर ज़ाका जंगल के बाज़ हिस्से ऐसे भी थे जहां रोशनी का दाखिला ममनून था। शहजादी रोशाबा एक मजबूत दरख्त के साथ जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। वो अपनी बेबसी के बावजूद पुरसुकून थी, जैसे कोई बहुत बुरी ताकत इसके दिल को इत्मीनान दे रही हो। वो ज़ुबान हिलाती तो ऐसे लगता जैसे वो खुद से बात कर रही हो, मगर हकीकत में वो अल्लाह के कलाम पाक का विर्द कर रही थी। जादूगर अशारा, जो अपनी जवानी और लाफानी ज़िंदगी के पीछे दीवाना हो चुका था, ज़ाका जंगल के सियाह हिस्से में बैठा शैतानी मंत्रों में मशगूल था। इसके चेहरे पर मक्कारी और दरिंदगी झलक रही थी। वो बार बार अपनी उंगलियों से हवा में अजीबोगरीब इशारे कर रहा था, जैसे किसी नादीदा कुव्वत से बात कर रहा हो। इसकी नजरें जंगल के वस में बंधी हुई शहजादी पर थी। वक्त करीब आ चुका है, अशारा जादूगर बड़बड़ाया। या तो शहजादी मेरी हो जाएगी या मैं इसके खून से गुस्ल करके हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगा। इधर उमरू अयार अपने खामे में बैठा सोचों में मगन था। महाफिज बोना इसके सामने खड़ा था और वो जो कुछ भी जानता था इसे तफसील से बता चुका था। उमरू अयार ने संजीदगी से कहा, तो ये चक्कर है। अशारा जादूगर ना सिर्फ शहजादी रोशाबा से शादी करना चाहता है, बल्कि इसके खून से शहजादी गुस्ल भी करने का इरादा रखता है। महाफिज बोने ने सर हिलाया। जी हाँ आका, और आज इसकी आखिरी रात है। जादूगर किसी भी वक्त शहजादी को हलाक कर सकता है। उमरू अयार ने गहरी सांस ली। मुझे शहजादी को बचाने के लिए फौरन अफ्रीका के इस खौफनाक जंगल में जाना होगा। महाफिज बोने ने कहा, यह आसान नहीं होगा आका। ना सिर्फ आपको अशारा जादूगर से लड़ना पड़ेगा, बल्कि इसके शैतानी आका नाग जादूगर से भी मुकाबला करना होगा। वो साए की सूरत में रहता है और सिर्फ एक खास तरीके से मारा जा सकता है। उमरू अयार ने अपनी आबरू चढ़ाई और पूछा, वो खास तरीका कौन सा है? महाफिज बोने ने कहा, यह तभी मालूम हो सकता है जब वो अपनी असली शक्ल में आएगा। साए को मारना मुमकिन नहीं, लेकिन जैसे ही आप अशारा जादूगर को हलाक करेंगे, नाग जादूगर मजबूर होकर अपनी असली सूरत में आ जाएगा। मगर खबरदार, ये बहुत खतरनाक होगा। उमरू अयार मुस्कुरा दिया। खतरे से खेलना तो हमारा पुराना शौक है ना। मुझे वहाँ पहुँचने के लिए फौरन उड़ना होगा। कहानी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। मिलेंगे किसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।